یہ تقوی اور تحقیق کا غلو، ایک کے پاس تو فلٹر ہی نہیں، دوسرے کا فلٹر ایسا جو آتھینٹک کو بھی چھان کے پھینک دے۔ بعض اوقات فلٹر اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ کام کی چیزیں بھی اس میں سے، آپ شیر خورمے کو چھان کے پیئیں گے تو آپ کیا کیے بتائیے؟ اگر آپ جس کو چھاننا، جتنی حد تک چھاننا ہے اس سے زیادہ اگر آپ باریک فلٹر رکھیں گے، کہ بعض لوگوں نے فلٹر کیا، کیسے کیا؟ اللہ کی بات تو اس میں سے پاس ہوگی، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ارے اتنا سارا جھوٹ نبی کے ساتھ ملا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اتنی ساری باتیں ملی ہوئی ہیں، یا کسی اور وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، آئیں گے ہم اس پر اس کے بعد۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کیا بہت ساری باتیں مکس اپ ہو گئی ہیں، بہت بعد میں حدیثیں لکھی گئی ہیں، اور حدیثوں میں جھوٹ سب سچ سب مل چکا ہے، ہم حدیثوں کو مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے جھوٹ اس میں ہو سکتا ہے اس میں جھوٹ ہو تو نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے تحقیق کی مشقت برداشت کرنے کی سعادت کو انہوں نے ترک کر دیا۔ تحقیق نہیں کرنا ہے، سرے سے انکار کرنا ہے، سرے سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انکار ہی کر دیا، قبول ہی نہیں کیا۔ صفا اور مروہ، پہلے کس کا نام اللہ نے لیا؟ صفا کا، اور دوسرا نام کس کا لیا؟ مروہ کا۔ آپ نے کہا وہاں سے جہاں سے اللہ نے شروع کیا میں بھی شروع کرتا ہوں۔ آپ نے سعی شروع کی صفا سے مروہ تک۔ تو آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا، آپ عملاً اس کو لوگوں کو کر کے بتاتے تھے، آپ نے اس کو کر کے بتایا۔ نماز کی کئی آیتیں ہیں قرآن کریم میں، آپ نے فرمایا صلو وصلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم آپ پر نازل کیا صرف پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے بھی ہے۔ اور سمجھانا کیسے؟ الفاظ سے بھی اور کر کے بھی۔ آج بھی ایک آدمی اپنی اولاد کو کچھ سکھاتا ہے تو انسٹرکشنز بھی دیتا ہے، کر کے بھی بتاتا ہے۔ اسکول میں بھی بچوں کو اگر کچھ سکھاتے ہیں، کوئی چیز عملاً ان کو دیکھ کے کرنی ہوتی ہے، ٹیچر کہتا ہے جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم کرو گے، جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم کرو گے۔ تو عملی تفسیر قرآن کریم کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے، اور مزید آپ نے اپنے اقوال سے بھی قرآن کریم کی تعلیمات کو واضح کیا۔ حدیثیں صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی قرآن کے ساتھ ساتھ۔ صحابہ نے نہیں کیا قرآن لو حدیث چھوڑو، نہیں، اللہ کا کلام لو نبی کی بات پہ دھیان نہیں دینا، ایسا کی صحابہ نے؟ نہیں۔ نبی کیوں آئے تھے؟ دھیان دینا پڑے گا نبی کی بات پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نبی کو چنا حکمت کی تعلیم کے لیے۔ جو نبی کو اللہ نے سمجھایا، نبی نے لوگوں کو سمجھایا۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھتے تھے۔ آپ نے دین کی باتیں لوگوں کو سکھلائیں، قرآن کی آیات بھی آپ پڑھتے تھے، اور آپ شریعت کے احکام، اللہ کی پسند ناپسند کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے۔ صحابہ نے ان باتوں کو بھی محفوظ کیا، صحابہ نے وہ باتیں محفوظ کی، ان پر ایمان لائے، ان پر عمل کیا، اور ان کو اگلی نسل میں جو طالب علم تھے بعد میں آنے والے، ان کو وہ بات پہنچائی، تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین، ان کے بعد ہوتے 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 آج ہم تک وہ بات پہنچی ہے۔ حدیث کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں 3 قسم کے لوگ ہیں، اس کو یاد رکھیے، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ 2 طریقے افراط و تفریط ہیں، ایک طریقہ درمیانی ہے جو صحیح ہے، انصاف اور اصول اور قواعد پر مبنی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کہی جانے والی ہر بات کو مان لیتا ہے۔ کوئی آدمی آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا، ٹھیک ہے بات صحیح ہے، مان لیا، تحقیق نہیں کی واقعی فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے شرکیات، خرافات، بدعات، ان کے انتشار کا یہ سبب امت میں بنا ہے کہ بہت ساری باتیں لوگوں نے جھوٹ طور پر، لوگ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، نبی پہ نہیں بولیں گے، بولتے ہیں۔ اب بتائیے نصارہ نے اللہ پہ جھوٹ نہیں کہا، اللہ پہ جھوٹ کہا کہ اللہ کو اولاد ہے،
यहूद ने अल्लाह के बारे में झूठ गढ़ा, क्या कुछ नहीं गढ़ा, तारीख पूरी बताने की हाजत नहीं है। इंसानियत हमेशा से झूठ की शहदाई रही है। अपनी अपनी अगराज हैं, अपने अपने असबाब हैं, दीन वाले भी दुनिया वाले भी अपनी अगराज के तहत उन्होंने झूठ घड़े थे। अल्लाह पे भी घड़ा, मुसलमानों में भी ऐसे लोग पैदा हुए, बाज वो जो मुसलमान हुए थे भेष बदल के, बाज वो जिनकी अगराज थी, किसी वजह से उन्होंने झूठ घड़ा दीन में झूठ घड़ा। किसी ने सियासी वजह से, किसी एक तबके को आगे करने के लिए, किसी ने तिब्ब की वजह से अपनी दवाई बिकवाने के लिए, किसी को मशगला था लोगों में किस्से कहानी बयान करने का और सबकी निगाहों को अपनी तरफ फेरने का, उसने बहुत सारे पिछले जमाने के किस्से नबी के नाम से कर दिए। किसी को कुछ और शौक था, किसी को किसी खास तबके से दुश्मनी थी, उसके खिलाफ हदीसें गढ़ी। किसी को किसी खानदान को, किसी इलाके वाले को बढ़ाना था, उस इलाके वाले की तारीफ के लिए उसने हदीसें गढ़ी। किसी को कोई फन बहुत पसंद था, उसने उस फन के लिए हदीसें गढ़ी। किसी को किसी पेशे से नफरत थी, उस पेशे के खिलाफ उसने हदीसें गढ़ी। किसी को फिक़ही मसाइल के अंदर एक बात को साबित करना था, उसने अपने हिसाब से अपने मौक़िफ़ में हदीस गढ़ी। किसी ने बादशाह को खुश करने के लिए उसकी पसंद की हदीसें गढ़ना शुरू कर दिया। किसी को कोई बात बहुत अच्छी लगती थी, उसने अपनी बात की मुताबिकत में हदीस घड़ी। किसी ने मसले में फंस गया, लोगों में इज्जत का मसला आ गया, हदीस घड़ ली है अपनी बात को सही साबित करने के लिए। क्या ये सभी हदीस में आया है? लोगों ने मुख्तलिफ असबाब से हदीसें घड़ी। बाद वालों के लिए जरूरी था कि वो पहलों की बात की तहकीक करें, न तरदीद करें न कबूल, बल्कि तहकीक करें। इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अल्लाह ने बतला दिया था अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए उसकी तहकीक करो। तहकीक अगर करने के बाद सही साबित हो जाए मानो, सही साबित नहीं होता है मत मानो। एक तबका उम्मत में से और अक्सरियत उम्मत में से ऐसी निकली जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की ताज़ीम की वजह से आपके नाम से कहे जाने वाले झूठ को भी तस्लीम कर लिया। नबी की ताज़ीम है ना, नबी का नाम आते अंगूठे चूमना, ये खुद एक झूठ, सही हदीस नहीं है, मौजू हदीस है, ऑथेंटिक हदीस नहीं है कि अंगूठे चूमे जाए। कई बातें आप देखिए कितनी बिदात है। इन बिदात के इंतशार का सबब क्या था? अल्लाह के नाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से झूठ कहा गया, लोगों ने बगैर तहकीक के उसको कबूल किया। एक तबका 3 तबकों में से ये है। दूसरा तबका ये तक़वे और तहकीक का गुलू, एक के पास तो फिल्टर ही नहीं, दूसरे का फिल्टर ऐसा जो ऑथेंटिक को भी छान के फेंक दे। बाज़ों का फिल्टर इतना बारीक हो जाता है कि काम की चीजें भी उसमें से, आप शीर खुरमे को छान के पिएंगे तो आप क्या किए बताइए। अगर आप जिसको छानना, जितनी हद तक छानना है उससे ज्यादा अगर आप बारीक फिल्टर रखेंगे, कि बाज़ लोगों ने फिल्टर किया, कैसे किया? अल्लाह की बात तो इसमें से पास होगी, अल्लाह के सिवा किसी की बात नहीं। उन्होंने क्या किया? अरे इतना सारा झूठ नबी के साथ मिला हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में इतनी सारी बातें मिली हुई हैं, या किसी और वजह से आएंगे हम उस पर। इसके बाद उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा क्या बहुत सारी बातें मिक्सअप हो गई हैं, बहुत बाद में हदीसें लिखी गई हैं और हदीसों में झूठ सब सच सब मिल चुका है, हम हदीसों को मानेंगे नहीं। क्यों? हो सकता है झूठ उसमें हो सकता है उसमें झूठ हो तो नहीं करेंगे। हो सकता है कि डर की वजह से तहकीक की मशक्कत बर्दाश्त करने की सआदत को उन्होंने तर्क कर दिया। तहकीक नहीं करना है, सिरे से इनकार करना है। सिरे से उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को इनकार ही कर दिया, कबूल ही नहीं किया। कुरान एक किताब काफी है। क्यों? देखो क्रिश्चियनों के पास खाली बाइबल है ना, फिर अपने पास भी एक ही किताब होना चाहिए। मुशाबिहत लतत्तबिउन्न सनन मन कान क़ब्लकुम। तो इन लोगों में एक इधर है और एक इधर है। एक ने सब ले लिया, साथ झूठ सब ले लिया, और एक ने एहतियात के गुलू की वजह से जो लेना था छान के उसको भी छोड़ दिया, तीसरा तबका है जो वसत है और जो बीच में है। वो कौन सा तबका है? ये वो तबका है जिसको अहलुस सुन्नह वल जमाअह कहते हैं।
یہ وہ طبقہ ہے جس کو اصحاب الحدیث کہتے ہیں، جن کے نام ہی سے ان کی تعریف اور مقصد اور طریقہ عمل اور اصول و منہج واضح ہوتا ہے کہ یہ حدیث والے ہیں، حدیث کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لیکن کیسے؟ اب بعض لوگوں کو تھوڑا سا ایک غلط فہمی ہوتی ہے، اہل حدیث کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب حدیثیں لے لو، نہیں، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو لو، جب ثابت ہو تو لو۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو بھی بات کہی جائے اس کی تحقیق کرتا ہے، اگر وہ معتبر ثابت ہو جائے اس کو قبول کرتا ہے، اگر وہ معتبر ثابت نہ ہو اس کو ترک کرتا ہے، لیتا بھی ہے تحقیق سے، ثابت ہو جائے نبی کی ہے بات لیتا ہے، اگر ثابت نہیں ہو پائے کہ نبی کی بات ہے نہیں لیتا ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ جو بات ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ تین قسم کے لوگ ہیں، تو ایک تو وہ جو بغیر تحقیق کے لیتے ہیں، سب لے لیتے ہیں، دو جو لیتے ہی نہیں حدیثوں کو، جن کے بارے میں ہم یہ درس ہمارے جو ہیں اس سلسلہ ہمارا چلے گا، تقریباً اس میں 5-6 درس میں سمجھتا ہوں گے ہمارے مسلسل انشاءاللہ، تو یہ اس میں سے پہلا ہمارا درس ہے۔ اس لیے کہ اس دور کا یہ فتنہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ جاتا ہے اور اس کو غیر مسلموں سے سابقہ پیش آتا ہے، اور غیر مسلم ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں کیونکہ تحقیق کے لیے تو اپنے پاس ٹائم نہیں ہے، حدیث کی کتابیں اپنے سامنے نہیں ہے، قرآن کا ٹرانسلیشن سامنے اپنے ہے، قرآن میں سورت نمبر آیت نمبر بتاتی ہے، مسئلہ حل، حدیث کے ترجمے موجود نہیں ہے۔ اب کون ڈھونڈے حدیث کی کتابوں میں، کون دیکھے اتنی تفصیل سے اس کی سند کو دیکھنا، اس کے بعد اس کے طرق کو دیکھنا، وہ کتابیں کھول کے دیکھ، تو اتنی ساری محنت کی بجائے کیوں نہ ایک ہی کتاب جس کا ٹرانسلیشن اپنے پاس موجود ہے اسی کو اپنے لیے ہم ماخذ بنا لیں۔ حدیث دھیرے دھیرے جس چیز کے آدمی کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اس سے انسان تھوڑا دور ہی ہوتا جاتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا پڑھا لکھا پیدا ہوا جس نے حدیثوں کا دھیرے 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 انکار شروع کیا کہ حدیثوں کی بجائے قرآن کافی ہے نا، کیونکہ اس کے سامنے ایسی آیتیں بھی آئیں کہ قرآن میں سب ہے۔ غلط فہمی اس کی ایسی رہی کہ اس نے قرآن کی ان آیتوں کو غلط معنی کے طور پر سمجھا، کیونکہ حدیث سے آ رہی تھا، سلف کی تفسیر اس میں اس نے نہیں دیکھی، اس کو مسلمانوں نے کیسا ہر دور میں سمجھا وہ نہیں دیکھا۔ ایک بہت اچھا خاصا طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جس کی پڑھائی اکثر دنیاوی پڑھائی ہے، اچھی اچھی ڈگریاں اس کے پاس ہیں، اس کے پاس کمپیوٹر ہے، اس کے پاس انٹرنیٹ ہے، یہ جو طبقہ ہے یہ طبقہ حدیثوں سے دھیرے 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 دور ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ شارٹ کٹ چاہیے اس کو۔ دوسرے لوگ کیا بولتے ہیں، کرسچن سے بات کرے تو کیا کرتا ہو، فٹافٹ فٹافٹ بائبل میں ایسا ہے، بائبل میں ایسا ہے، بائبل میں ایک ہی کتاب ہے، ٹینشن نہیں۔ یہ اپنے کو بولنا پڑتا قرآن میں ایسا ہے، لیکن بخاری میں بھی ایسا ہے، اور مسلم میں یوں ہے، اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا، دارمی، دارقطنی، مستدرک الحاکم، اور اسی طرح سے دوسری کتاب ابن حبان، ابن خزیمہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، مسند الحمیدی، اور کیا کچھ نہیں۔ اتنا بڑا سردرد کون ڈھونڈے اس کے اندر؟ پھر ایک حدیث کی اتنی طرق، اور حدیث آتے آتے حلق سوکھ جاتا ہے راویوں کی لسٹ، حدیث کا متن آتے آتے حلق سوکھ جاتا ہے، راویوں کی لمبی لسٹ، حدثنا فلان عن فلان، اخبرنی اخبرنا، حدثنا حدثنی عن، سمعت، اتنا اخیر میں جا کے پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جا کے آیا، اچھا رسول کا نام اب آیا۔ تو انہوں نے سوچا یہ اتنے واسطے چھوڑ ہی چکے ہیں ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے، جب واسطے نہیں ہیں تو رسول تک پہنچنے کے لیے یہ بیچ کے اتنے سارے واسطے سب چھوڑ دو، ڈائریکٹ قال اللہ کتنا اچھا لگتا بولنے میں، ہمیشہ کیوں نہ ہم قال اللہ ہی کہتے رہیں، کیوں نہ ہم صرف قرآن ہی کو ایک کتاب لے لیں، بغل میں دبائے، ڈیبیٹ کے لیے گئے، ختم، مسئلہ ہی حل۔ اتنا بوریا اور ٹرک بھر کے کون لے کے جائے؟ بعض چیزیں بولنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، کرنے میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان میں انسان کی بربادی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ زہریلے سانپ بہت رنگ والے ہوتے ہیں، اٹریکٹیو ہوتے ہیں، زہر ہے یہ۔
یہ غلط فہمی ہے، یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے کہ ویسے بھی انسان بڑا سست ہے اور انسان تحقیق سے بچتا کتراتا ہے، اس کو جلدی سے آؤٹ پٹ چاہیے، اس کو جلدی سے ہاٹ کیک چاہیے، اس کو سنیکس چاہیے، اس کو جلدی چاہیے، مشینی دور ہے، بٹن دباؤ پالو، اتنا تحقیق سند چیک کرو اور نتیجے پہ پہنچو، اتنا محنت نہیں، جلدی چاہیے ہم کو، تو کیا کرو، جلدی کیا ملتا ہے، جلدی قرآن مل جاتا ہے، کھولو پیج نمبر 2 آیت نمبر 3 نکال دو اور جلدی سے اس پہ چلنا شروع کر دو۔ ایک طبقہ ایسا ہے، یہ فرضی طبقہ نہیں ہے، یہ زمین پر چلتا پھرتا طبقہ ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ برے لوگ ہیں، نیتیں اچھی ہیں، نیتیں اچھی ہیں، لیکن انسان کا منزل پر پہنچنا صرف نیت کے اچھا ہونے پر موقوف نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے طبقات گمراہ ہوئے، جتنے لوگ آج گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، کیا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بول سکتے ہیں کہ ان کی نیتیں گمراہ ہونے کی ہیں؟ نہیں، ان کی نیت گمراہ ہونے بھٹکنے کی نہیں ہے، ان کی نیت جہنم جانے کی نہیں ہے، ان کا خواب جہنم میں جانا نہیں، ان کی تمنا جہنم میں جانے کی نہیں ہے۔ کون گمراہ ہونا چاہتا ہے؟ لیکن شیطان انسان کے لیے دشمن ہے، انسان کا سخت دشمن ہے، وہ گمراہی کو ہدایت بنا کے پیش کرتا ہے اور آدمی اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ آج پڑھا لکھا طبقہ انکار حدیث کی طرف جا رہا ہے، پڑھا لکھا طبقہ بتا ہم کو حدیث نہیں چاہیے، ہم کو قرآن چاہیے، بس قرآن میں جو ہے اس پہ ہم عمل کریں گے سیدھا جنت میں جائیں گے، اللہ کی مانے تو کہ جنت میں جاتے کیا؟ تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا کون؟ اللہ بڑا کہ رسول بڑے؟ اللہ بڑا ہے بھائی، پھر اللہ کی مانے تو جنت میں نہیں جائیں گے، کتنا اچھا لگتا بولنے میں، بڑے کی ماننے کا کہ چھوٹے کی؟ اچھا بڑے اللہ اکبر نہیں بولتے، اللہ اکبر ٹھیک ہے، تو اللہ کی ماننے کا، بس اللہ کی مانے تو رسول کس کی مانتے تھے؟ کتنا اچھا لگتا بولنے کے لیے، رسول کس کی مانتے تھے؟ اللہ کی، بھائی اللہ کی مان، تو ہم بھی تو کس کی؟ اللہ کی مان رہے نا، بس ختم، رسول بھی انسان تھے کہ نہیں؟ ہم بھی انسان ہیں، ختم، وہ بھی انسان ہم بھی انسان۔ اس طرح کا مغالطہ قرآن کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، کیونکہ آپ بتائیے قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے سمجھانے کے لیے کس کو بھیجا؟ رسول کو۔ اب جس کو سمجھانے کے لیے بھیجا اس کو بیچ میں سے آپ ہٹا دو گے اور قرآن سمجھو گے تو نئے نئے پھول کھلیں گے، نئی نئی باتیں سامنے آئیں گی، نئی تحقیق سامنے آنے والی ہے۔ 1400 سال میں کسی کو جو نہیں سمجھا، ایسی ایسی تحقیقات سامنے آئیں گی امت میں، کسی کو جو نہیں سمجھا وہ اس کو اکیلے گھر میں موم بتی میں سمجھ میں آئے گا۔ اور اللہ رحم فرمائے، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، ایسی ایسی باتیں انہوں نے کہی ہیں جن کو غلط طور پر اہل قرآن کہا جاتا ہے، اہل قرآن نہیں ہے، یہ اہل شیطان ان کو کہا جا سکتا ہے، یہ منکر حدیث ہیں، ان کو اہل قرآن نہیں کہنا چاہیے، یہ منکر حدیث ہے، ان کا صحیح نام یہی ہے۔ اہل قرآن کون ہے؟ اہل قرآن وہ ہیں جو قرآن پر عامل ہوں، اور قرآن پر عامل تبھی تک آدمی نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آدمی تسلیم نہ کرے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی مانو اور رسول کی مانو، اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ اہل قرآن نہیں ہے، یہ کون ہے؟ یہ منکر حدیث ہے، انکار کرنے والے حدیث۔